کسی مقام کے تمدن کی بنیاد میں اس کی اقتصادی حالت اور وہاں کے باشندوں کے عقائد بھی ہوتے ہیں۔ مغلیہ سلطنت کے زوال کے ساتھ دہلی عالمی حیثیت سے تباہ ہونے لگی۔ جعفر زٹلی سے لے کر غالب اور داغ تک ہر ممتاز شاعر نے شعر آشوب لکھے۔ اس عرصہ میں دہلی میں کئی آفتیں آئیں، جن میں احمد شاہ ابدالی کا حملہ اور غدر قابل ذکر ہے۔ ان انقلاب سے دہلی کے باشندوں کے دلوں میں اداسی اور ناکامی اور زندگی سے فرار کے جذبات طاری ہوئے۔ خدا کا خوف، دنیا کی ناپائیداری اور زندگی کے غم سے ان کی شاعری کے مضامین آراستہ نظر آتے ہیں۔ میر اور خواجہ میر درد کی شاعری اسی طرح کی کیفیات کی آئینہ دار ہے۔ معاشی اور سیاسی حالات کے علاوہ مذہبی عقائد بھی زبان اور تہذیب پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ دہلی میں علمی اور ذہنی تربیت کے لیے زمانہ دراز سے صوفیانہ تعلیم دی جاتی تھی، جس کا تعلق سنی فرقہ کے اولیاء کرام سے ہے۔ تصوف کے اثر سے دہلی میں قناعت، صبر اور توکل کے ساتھ درویشانہ اور قلندرانہ شان پائی جاتی تھی۔ دہلی دبستان کی شاعری میں عشق کی کیفیات کے مندرجہ ذیل اقسام پائے جاتے ہیں، جیسے عشق حقیقی یعنی خدا کا عشق۔ تصوف کی مقبولیت کی وجہ سے اس قسم کے اشعار کثرت سے ملتے ہیں۔ خواجہ میر درد اور اس کی شاعری کے خواجہ میر درد صوفیانہ شاعری کے امام سمجھے جاتے ہیں۔ جیسے ایک شعر: جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا،